صدیق جان اپنی بڑی خبر کے ساتھ موجود ہیں. جی صدیق، کیا ہے آج کی بڑی خبر؟ جی 17 جون کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ 17 جون 2014 کو ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا تھا جب لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں 14 بے گناہوں کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے شہید کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو ایف آئی آر ہوئی وہ بھی لانگ مارچ کرنا پڑا، احتجاج کرنا پڑا، اور اس احتجاج کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی. اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی مداخلت کے بعد ایف آئی آر ہوئی. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس وقت عمران خان صاحب سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو لواحقین تھے، جو متاثرین تھے، پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن ان کے ساتھ تھے. عمران خان صاحب بار بار اپنی الیکشن مہم میں کہتے رہے کہ اگر مجھے اقتدار ملا تو میں ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف دلاؤں گا اور ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں. ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ایک بار پھر پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے لوگوں کو یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اب سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں ان کو انصاف ملے گا، شہداء کو انصاف ملے گا. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ایک تو جو ذمہ داران تھے، جن کے اوپر سوالات تھے، ان کو ترقیاں دے دی جاتی ہیں، ان کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا. دوسرا یہ ہوا کہ جو پولیس کے لوگ ملوث تھے وہ آج بھی عہدوں پر براجمان ہیں. سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کوئی ایک بھی مبینہ قاتل آج تک گرفتار نہیں ہے. تیسرا معاملہ جو تھا وہ عدالت سے متعلقہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری سپریم کورٹ آف پاکستان آتے ہیں. پہلے بسمہ امجد جو ہیں وہ درخواست دیتی ہیں ثاقب نثار صاحب کو. ثاقب نثار صاحب اس کے اوپر سو موٹو لیتے ہیں. اس کے بعد درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری خود آ کر دلائل دیتے ہیں اور انہوں نے 5 ججز کو قائل کیا تھا، مطمئن کیا تھا کہ نئی جے آئی ٹی بننی چاہیے، دوبارہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے بعد پنجاب حکومت نے ایک کمٹمنٹ دی. احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب نے نئی پنجاب حکومت نے جے آئی ٹی بنائی. اس جے آئی ٹی کو چیلنج کر دیا گیا مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کی جانب سے اور جو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں نامزد ہیں ان کی جانب سے. جب اس کو چیلنج کیا تو اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا اور جے آئی ٹی کو کام سے روک دیا. اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوا تھا، ججز کے کنڈکٹ پہ سوالات اٹھائے گئے. یہاں تک کہا گیا احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے کہ ہم یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کر جائیں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتا ہے اور 13 فروری 2020 کو چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب، اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب یہ حکم جاری کرتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ جو نئی جے آئی ٹی بنی تھی اس کو کام کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، جو بھی فیصلہ کرنے کریں. اب 15 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ فیصلہ نہیں ہوا جو سپریم کورٹ نے 3 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم جاری کیا تھا. اب جو احتجاجی تحریک نئی شروع ہونے جا رہی ہے وہ 17 جون سے احتجاجی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے. اس کے 3 پوائنٹ ہوں گے. پہلا پوائنٹ اس کا یہی ہوگا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں. 7 سال مکمل ہو جائیں گے، آج تک غیر جانبدارانہ تحقیقات نہیں ہوئی. دوسرا مطالبہ ہوگا عمران خان صاحب سے کہ جو آپ کے اختیار میں، عدالت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، عدالت آپ کے ماتحت نہیں ہے، لیکن جو آپ کے اختیار میں وہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جو ذمہ داران تھے ان کو عہدوں سے ہٹا سکتے ہیں اور آپ اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں خود پیش ہوں، بات کریں، دلائل دیں اور وہ عدالت کو کنونس کر سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں کہ جلدی اس کا فیصلہ ہو. تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ عوامی تحریک اور منہاج القرآن نے مہم چلائی تھی اس کے اوپر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر، ان کے اوپر جھوٹے کیسز کیے گئے، جھوٹے کیسز بنائے گئے. آج بھی وہ کیسز برقرار ہیں. عمران خان صاحب مذمت کرتے رہے ان کیسز کی کہ ایک طرف تو آپ نے ظلم کیا، آپ نے جبر کیا، آپ نے لوگوں کو شہید کیا، دوسری طرف ان کے لواحقین پر آپ نے ایف آئی آرز کروا دی، ان کے کارکنان پر ایف آئی آرز کروا دی. وہ جھوٹی ایف آئی آرز تھی جو نولی کے دور میں ہوئی تھی. آج تک وہ ایف آئی آرز جو 1 منٹ میں پنجاب حکومت واپس لے سکتی ہے، جو کہ خود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ جھوٹی ایف آئی آرز ہیں، وہ ایف آئی آرز بھی واپس نہیں لی گئیں. تو اب یہ معاملہ ایک بار پھر شریف خاندان کے خلاف جو ہے وہ مہم شروع ہونے جا رہی ہے. لیکن اس بار شریف خاندان کے خلاف بھی بات ہوگی، تحریک انصاف پر بھی سوالات اٹھیں گے اور جو انصاف کا نظام ہے اس پر بھی سوالات اٹھائے جائیں گے اور پوری ایک مہم چلائی جائے گی کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جس کو 7 سال مکمل ہو جائیں گے اور آج تک جو بنیادی مطالبہ تھا کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائیں، غیر جانبدارانہ جے آئی ٹی بنائیں، جو جے آئی ٹی بنائی تحریک انصاف کی حکومت نے وہ اس جے آئی ٹی کو بھی کام سے روک دیا گیا، وہ معاملہ وہیں پر پینڈنگ ہے. تو 17 جون سے یہ جو مہم شروع ہو رہی ہے، جو کور کمیٹی ہے پاکستان عوامی تحریک کی، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب 17 جون سے اس مہم کو سٹارٹ کریں گے اور آہستہ آہستہ اس مہم کو آگے بڑھائیں گے. اور اس ساری مہم میں ڈاکٹر طاہر القادری براہ راست جو ہے وہ مخاطب ہوں گے، تقاریر کریں گے. ان کے جو بیٹے ہیں ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، وہ دونوں بھی اس کو لیڈ کریں گے. ان کی جو دیگر قیادت ہے، شہر شہر جلسے ہوں گے، احتجاج ہوگا. اور اس بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو مہم سٹارٹ ہوگی اس میں ہم تحریک انصاف کے اوپر بھی سوالات اٹھائیں گے، ان سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ماڈل ٹاؤن والوں کو انصاف دیں گے، آپ نے انصاف کیا دینا تھا؟ آپ نے تو ان لوگوں کو ترقیاں دے دیں جو ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داران تھے.
جن کو پر سوالات تھے، جن کو پر یہ تھا کہ یہ پلاننگ کرنے والے تھے. تو یہ 17 جون سے ایک مہم شروع ہونے جا رہی ہے. دیکھتے ہیں یہ مہم کس طرح آگے بڑھتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.